السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی ہر جمعرات کو یہ کہہ کر گھر سے نکلتی کہ وہ درس میں جا رہی ہے، لیکن ایک دن محلے دار نے بتایا کہ وہ قبرستان جاتی ہے۔ میرا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ مجھ پر کوئی کالا جادو کروا رہی ہے۔ میں چھپ کر قبرستان پہنچا تو دیکھا وہ ایک پرانی قبر میں سر رکھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ جب میں نے اس قبر کا کتبہ پڑھا تو میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، کیونکہ شام کے دھندلے سائے گہرے ہو کر رات کی سیاہی میں تحلیل ہو رہے تھے، اور کمرے کی دیواروں پر لٹکتی ہوئی قدیم گھڑی کی ٹک ٹک میرے دل و دماغ پر کسی بھارے ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، کیونکہ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، بلکہ یہ وہی منحوس جمعرات کی رات تھی جس کا مجھے گزشتہ کئی دنوں سے خوف اور وحشت کے ساتھ انتظار رہتا تھا۔ آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اور میرے اندر شک کے جو کانٹے اگ رہے تھے وہ ایک اب تناور درخت بن کر میرے وجود کو اپنی زہریلی شاخوں میں جکڑ چکے تھے، جس کی وجہ سے میرا سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا، کیونکہ میری بیٹی عائشہ جو کبھی میری محبت اور اعتماد کا مرکز ہوا کرتی تھی، اب میرے لیے ایک ایسی ہی پر اسرار اور خوفناک پہیلی بن چکی تھی، جس کے ہر ٹکڑے کو جوڑنے پر مجھے صرف اپنی تباہی اور بربادی کی تصویر ہی نظر آتی تھی، اور اس شک کی بنیاد پر کوئی معمولی وہم نہیں تھا، بلکہ ٹھوس شواہد اور مشاہدات تھے جو میں نے گزشتہ کئی مہینوں میں محسوس کیے تھے کہ عائشہ کا رویہ میرے ساتھ یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی تھی، اور اس کی باتوں میں وہ پہلے جیسی مٹھاس اور اپنائیت باقی نہ رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سی اجنبیت اور پر اسرار خاموشی نے اس کے وجود کو گھیر لیا۔ اور وہ سب سے بڑھ کر یہ کہ جمعرات کا معمول تھا جب وہ ہر ہفتے مغرب کے فوراً بعد سیاہ چادر اوڑھ کر یہ کہہ کر گھر سے نکل جاتی کہ وہ محلے کے قریب واقع ایک گھر میں خواتین کے درس میں شرکت کے لیے جا رہی ہیں، اور میں نے ہمیشہ اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا تھا، کیونکہ میں اسے ایک دیندار اور خدا خوف عورت سمجھتا تھا۔ لیکن پچھلے ہفتے میرے محلے دار اسلم نے، جو دکان پر میرے پاس بیٹھا تھا، باتوں باتوں میں ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس نے دبی زبان میں اور کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ مجھے بتایا کہ اس نے پچھلی جمعرات میری بیوی کو درس والے گھر کی طرف جاتے ہوئے نہیں، بلکہ شہر کے پرانے اور ویران قبرستان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی پوٹلی بھی تھی۔ اسلم یہ بات سن کر پہلے تو میں نے اسے جھڑک دیا اور اپنی بیوی کی طرف داری کی، لیکن جب میں گھر آیا اور تنہائی میں اس بات پر غور کیا تو میرے ذہن میں شک کے سانپ نے پھن پھیلا لیا، اور مجھے وہ تمام واقعات یاد آنے لگے جب عائشہ نے میرے سوالوں کے گول مول جواب دیے، یا جب میں نے اس کے کپڑوں سے عجیب سی مٹی اور اگربتیوں کی مہک محسوس کی تھی جو کسی درس گاہ کی خوشبو نہیں لگتی تھی، بلکہ وہ قبرستان کے نم زدہ مٹی اور مردہ پر چھڑکے جانے والے عرق گلابوں کی تھی۔ اور پھر میرا کاروبار جو اچانک زوال کا شکار تھا، میری صحت جو بنا کسی وجہ کے گرتی جا رہی تھی، اور گھر میں ہونے والے چھوٹے موٹے جھگڑے جو اب طوفان کی شکل اختیار کر چکے تھے، یہ سب باتیں مل کر میرے ذہن میں صرف ایک ہی خوفناک نتیجے کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ میری بیوی مجھ پر کوئی کالا جادو کروا رہی ہے، یا کسی تعویذ گنڈے کے چکروں میں پڑ گئی ہے تاکہ وہ مجھے اپنے قابو میں کر سکے۔
یا شاید مجھے اس دنیا سے رخصت کر سکے۔ یہ سوچ میرے اندر لاوے کی طرح پک رہی تھی، اور آج جب گھڑی کی سوئیاں 7 بجانے کے قریب تھی تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں آج اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، پیچھا بھی کروں گا، اور اس کی اس پر اسرار حقیقت کا پردہ چاک کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ عائشہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے الماری سے اپنی وہی سیاہ چادر نکالی اور اسے اپنے وجود پر لپیٹنے لگی۔ میں کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھنے کا ڈرامہ کر رہا تھا، لیکن میری نظریں اخبار کے کناروں سے چوری چھپے اس کے ہر عمل کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور عجلت تھی، اس کے چہرے میں ایک عجیب سی جیسے اسے کہیں پہنچنے کی جلتی ہو اور وہ مجھ سے کچھ چھپانا بھی چاہ رہی ہو۔ اس نے میری طرف دیکھے بنا دھیمی آواز میں کہا، میں درس کے لیے جا رہی ہوں اور دیر سے آؤں گی۔ کھانا میز پر لگا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا تاکہ اسے شک نہ ہو، اور پھر دبے پاؤں اس کے پیچھے لپکا۔ جیسے ہی میں گھر کے بیرونی دروازے پر پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ گلی کے موڑ پر تیزی سے مڑ رہی ہے۔ میں نے اپنا چہرہ مفلر میں چھپا لیا تاکہ کوئی محلے دار مجھے پہچان نہ سکے، اور نہ ہی عائشہ کی نظر مجھ پر پڑے۔ گلیوں میں نیم تاریکی تھی اور سڑک کے بلب بار بار جل بجھ رہے تھے، جس سے ماحول میں مزید پر اسرار ہو رہا تھا۔ میرا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی آواز سناٹے میں گونج رہی ہے۔ عائشہ کی رفتار بہت تیز تھی اور وہ دائیں بائیں دیکھے بنا سیدھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ حالانکہ درس والی جگہ جانے کا راستہ سیدھا تھا، لیکن وہ مخالف سمت میں جا رہی تھی، اور یہ دیکھ کر میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا، بلکہ اسلم سچ کہہ رہا تھا۔ وہ درس نہیں جا رہی، بلکہ اس کا ارادہ کچھ اور ہی ہے۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے کہ آخر وہ قبرستان کیوں جا رہی ہے؟ کیا وہ وہاں کسی جادوگر سے ملنے جا رہی ہے، یا وہ خود کوئی ایسا عمل کر رہی ہے جس کے لیے قبرستان کی ویرانی اور نجاست ضروری ہے؟ یہ خیالات مجھے پاگل کر رہے تھے، اور غصے کی شدت سے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ رنگے ہاتھوں پکڑی جائے گی، میں اسے وہیں پر طلاق دے دوں گا۔ یہ شاید میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکوں اور میں کچھ بھی کر بیٹھوں۔ ہم چلتے چلتے شہر کی آبادی سے کچھ دور نکل آئے، اور جہاں مکانات کم تھے اور ویرانے زیادہ تھے، سڑک کے کنارے کھڑے پرانے درخت ہوا سے ہل جل رہے تھے، اور ان کے سائے سڑک پر بھوتوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ عائشہ اب ایک کچی پنڈ گڑیوں پر مڑ گئی تھی، جو سیدھی اس قدیم قبرستان کی طرف جا رہی تھی، جسے لوگ منحوس سمجھتے تھے، اور رات کے وقت وہاں جانے کا تصور بھی نہیں کوئی کرتا تھا۔ لیکن میری بیوی اتنی دلیری سے اس خوفناک راستے پر اکیلی جا رہی تھی جیسے اسے کسی جن بھوت یا اسیب کا ڈر نہ ہو، اور یہ دلیری اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ خود کسی شیطانی طاقت کے زیر اثر ہے، یا وہ اتنی سخت دل ہو چکی ہے کہ اسے اب کسی چیز کا خوف ڈر نہیں رہا۔ قبرستان کی 4 دیواری قریب آ رہی تھی، اور وہاں کا سناٹا اتنا گہرا تھا کہ ہوا کی سرسراہٹ بھی چیخ رہی تھی، محسوس ہو رہی تھی۔ قبرستان کے گیٹ پر پہنچ کر عائشہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں فوراً ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ اس نے اطمینان کیا کوئی اس کا پیچھا نہیں کر رہا، پھر وہ آہنی گیٹ کے چھوٹے سے شگاف سے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے چند لمحے توقف کیا، اور پھر اپنی ہمت مجتمع کر کے اس کے پیچھے
اندر داخل ہوا۔ قبرستان کے اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ ہر طرف ٹوٹی پھوٹی قبریں، بے ترتیب اگی ہوئی جھاڑیاں اور اندھیرے میں چمکتی ہوئی جانوروں کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ہوا میں کچی مٹی اور سرانڈ کی بو رچی بسی تھی، جو معدے کو الٹ دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے اپنی سانسیں روک لیں اور احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا، تاکہ میرے پیروں کی آہٹ سے وہ چکنی نہ ہو جائیں۔ کچھ فاصلے پر مجھے ایک مدھم سی روشنی دکھائی دی، شاید وہ کوئی موم بتی یا دیا تھا جو اس نے جلا دیا تھا۔ میں درختوں کی اوٹ لیتا ہوا اس روشنی کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ عائشہ ایک انتہائی پرانی اور خستہ حال قبر کے پاس بیٹھی ہے۔ یہ قبر باقی قبروں سے قدرے الگ تھلگ تھی اور اس کے ارد گرد گھنی جھاڑیاں تھیں، جیسے کوئی اسے دنیا کی نظروں سے چھپانا چاہتا ہو۔ عائشہ اس قبر کے سرانے بیٹھی تھی، اس کا سر گھٹنوں میں تھا۔ میں مزید قریب ہوا تاکہ میں اس کی آواز سن سکوں، اور وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی، اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز اتنی دردناک تھی کہ اگر میں کسی اور صورتحال میں ہوتا تو شاید میرا دل پسیج جاتا، لیکن اس وقت میرے دل و دماغ پر شک کا بھوت سوار تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ رونا دھونا ہی اس کالے جادو کے عمل کا حصہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جادو اکثر قبروں پر بیٹھ کر روتے ہیں تاکہ جادوگر شیطانی طاقتوں کو خوش کر سکیں۔ یہ سوچ کر مجھے اس سے گھن آنے لگی کہ یہ وہ عورت ہے جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال گزار دیے، اور آج یہ یہاں ویرانے میں بیٹھ کر میرے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ وہ قبر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، لیکن ہوا کے شور میں الفاظ واضح نہیں ہو رہے تھے۔ اس کی سسکیوں اور آہوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی پیشانی قبر کی مٹی پر رگڑ رہی تھی اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعائیں یا بد دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں ککر کے درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، وہاں سے مجھے اس کا سائڈ پوز نظر آ رہا تھا۔ اس نے سامنے مٹی کے ایک پیالے میں کچھ جل رہا تھا، جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میرے یقین کی آخری کیل بھی ٹھوک گئی کہ یہ ضرور کوئی عمل ہوگا، اور یہ دھواں اسی جادوائی مواد کا حصہ ہے۔ میرا دل چاہا کہ ابھی جا کر اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچوں اور پوچھوں کہ آخر میرا قصور کیا ہے، کیوں میری جان کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ لیکن ایک نادیدہ طاقت نے مجھے روکے رکھا۔ شاید میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ آگے کیا کرتی ہے، یا شاید میں ثبوت اکٹھا کرنا چاہتا تھا کہ کل کو وہ مکر نہ سکے۔ وقت جیسے تھم سا گیا اور ہر گزرتا لمحہ میری اذیت میں اضافہ کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں غصے اور نفرت کے آنسو جمع ہو رہے تھے کہ کیسے ایک ہنستا بستا گھر شک اور جادو کی بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب میں اسے گھر لے جا کر سب کے سامنے بے نقاب کروں گا تو اس کا حال کیا ہوگا۔ وہ سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید وہ مجھے گھر واپس جانے ہی نہ دے، اور شاید یہ عمل آج میری موت کا پروانہ ہو۔ یہ سوچ کر میرے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اچانک عائشہ نے اپنا سر اٹھا لیا اور اس کی آواز قدرے بلند ہوئی۔ اس نے قبر کی مٹی کو اپنی مٹھی میں بھرا اور اسے چومتے ہوئے ایسے مخاطب کیا جیسے وہ قبر کے اندر موجود شخص کو زندہ دیکھ رہی ہو۔ اس کے لہجے میں جو تڑپ اور درد تھا وہ بناوٹ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن شیطان بھی تو انسان کو بہکانے کے لیے ہر روپ دھار لیتا ہے۔ اس لیے میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اپنی جگہ جم کر کھڑا رہا، اور وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جب مجھے اس کے پاس جا کر حقیقت کا سامنا کرنا تھا۔ لیکن میرے پیر منو بھاری ہو گئے۔
ایک عجیب سی بے بسی اور خوف نے مجھے گھیر لیا۔ جو کچھ اب میں دیکھوں گا یا سنوں گا وہ میری زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ ڈالے گا۔ چاہے وہ سچائی کچھ بھی ہو، لیکن جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ کسی بھی عام انسان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک اکیلی عورت گھر کے رات کے اس پہر قبرستان کے بیچوں بیچ بیٹھی ہے اور نامعلوم ہستی ہے، محو کلام ہے۔ یہ کوئی نارمل بات نہیں تھی اور نہ ہی اس کی کوئی سیدھی سادی توجہ تو جی ہاں مل سکتی تھی، سوائے اس کے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اب مجھے آگے بڑھنا تھا اور اس ڈرامے کا ڈراپ سین کرنا تھا۔ میں نے درخت کے تنے سے خود کو الگ کیا اور آہستہ آہستہ دبے قدموں اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میرے ہر قدم کے ساتھ سوکھے پتوں کے ٹوٹنے کی ہلکی سی آواز پیدا ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے دھیان میں اتنی مگن تھی کہ اسے میرے آنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ میں اس کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ میں نے اس کے کندھوں کو چھو سکتا تھا اور اب مجھے اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ مسلسل معافی مانگ رہی تھی اور گڑ گڑا رہی تھی، لیکن کس سے اور کیوں، یہ ابھی تک ایک راز تھا جس کا پردہ اٹھنے میں بس چند لمحوں کی دیر تھی، اور میرا دل سینے سے باہر آنے کو بے تاب تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میرا وجود میں اس وقت برف جیسی سردی اور آگ جیسی تپش ایک ساتھ دوڑ رہی تھی، کیونکہ میں اپنی بیوی کے سر پر کھڑا موت کے فرشتے کی طرح اس کی ہر حرکتوں کو دیکھ رہا تھا، اور وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کا شوہر جسے وہ گھر میں سوتا ہوا چھوڑ کر آئی تھی اس کے گناہوں کا گواہ بن کر اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ قبرستان کی ہوائیں تیز ہو گئیں اور سوکھے پتے کے اڑانے کی آوازیں ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھی، لیکن میری تمام تر توجہ صرف عائشہ کے الفاظ پر مرکوز تھی، وہ جو سسکیوں کے درمیان ادا کر رہی تھی۔ میں نے اپنی سانس سینے میں روک لی تاکہ میری ایک بھی آہٹ اسے ہوشیار نہ کر دے اور میں رنگے ہاتھوں اس کے کالے کرتوت کو پکڑ سکوں۔ عائشہ مسلسل قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیر رہی تھی، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے، یا شاید کوئی جادوگر اپنے قابو کیے ہوئے جن کو تھپکی دیتا ہے۔ اس کے الفاظ اب پہلے سے زیادہ واضح تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو گواہ رہنا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ان کا دل نرم کر سکوں، لیکن وہ میری بات نہیں سنتے۔ ان کے دل پر مہر لگ چکی ہے، بس آپ ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے اور ان کی مشکلات آسان کر دے۔ یہ الفاظ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگی اور میرا سیدھا سادہ سا دل و دماغ یہی سمجھا کہ وہ قبر میں مدفون کسی بد روح یا شیطان سے میری شکایتیں کر رہی ہے اور اسے بتا رہی ہے کہ میں اس کے قابو میں نہیں آ رہا، اس لیے وہ اب مزید سخت عملیات کا سہارا لینا چاہتی ہے۔ ہدایت کی دعا کا مطلب میرے لیے یہ تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ میرا دل و دماغ اس کے مطابق چلنے لگے اور میں اس کی انگلیوں پر ناچنے لگوں۔ میرا غصہ اپنی انتہا کو چھو رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی چیخ کر اس منافقت کا پردہ چاک کر دوں، لیکن میں نے خود کو روکا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس ڈرامے کی اگلی قسط کیا ہے۔ اس نے اپنی ساتھ لائی ہوئی پوٹلی کھولی اور اس میں سے ایک بوتل نکالی جس میں پانی جیسا کوئی مائل تھا۔ اس نے وہ پانی قبر کے چاروں کونوں پر چھڑکنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ کچھ زیر لب پڑتی جا رہی تھی۔ میرے لیے یہ منظر برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ بچپن سے سنا تھا کہ جادوگر قبروں پر
پانی اور خون کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تاکہ مردہ روحوں کو اپنی تسخیر میں لا سکیں۔ اور اب میری اپنی شریک حیات کو میری آنکھوں کے سامنے وہی عمل کر رہی تھی، جس کا تصور کر کے بے روح کانپ جاتی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ کیا یہ وہی عورت ہے جس نے شادی کے موقع پر میرا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر سکھ دکھ میں میرا ساتھ دے گی۔ آج وہ ویرانے میں بیٹھ کر میری بربادی کا سامان کر رہی تھی۔ مجھے اپنے گھر کے وہ تمام مسائل یاد آنے لگے جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم پر پہاڑ بن کر ٹوٹے تھے۔ میرا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو گیا، میری صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، اور گھر میں ہر وقت ایک نحوست کا سایہ سا منڈلاتا رہتا تھا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ ان سب کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ اسی عورت کا ہاتھ ہے جو میرے سامنے بیٹھی مگر مچھ کے آنسو بہا رہی ہے۔ عائشہ نے پانی چھڑکنے کے بعد اگر بتیاں جلائیں اور انہیں قبر کے سرہانے گیلی مٹی میں گاڑ دیا۔ اگر بتیوں کے دھوئیں نے فضا میں ایک عجیب سی خمار آلود مہک پھیلا دی جو کسی عام خوشبو سے مختلف تھی۔ اس بو نے میرے سر میں درد کی لہر دوڑا دی اور مجھے چکر آنے لگے۔ شاید یہ بھی اس کے جادوئی کا کوئی اثر تھا جو مجھ پر ہو رہا تھا، یا شاید یہ میرے اعصاب کا تناؤ تھا جو برداشت کی حد سے باہر ہو رہا تھا۔ اس وقت آسمان پر بادلوں نے چاند کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا اور قبرستان میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ صرف اس کی جلائی ہوئی اگر بتیوں کی مدھم سرخ روشنی اور کچھ دور جلتے ہوئے اس دیے کی لو ٹمٹما رہی تھی جیسے ہوا کے جھونکے بجھانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک قدم مزید آگے بڑھا۔ اب میرا سایہ اس کے وجود پر پڑ رہا تھا، لیکن وہ اپنے دھیان میں اتنی مگن تھی یہ شاید کسی شیطانی کیفیت کے زیر اثر تھی۔ اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اب قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنا سر کتبے کے ساتھ ایسے جوڑا ہوا تھا جیسے وہ پتھر سے باتیں کر رہی ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے ڈر لگتا ہے اماں جی، کہیں انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ وہ بہت اکیلے ہو گئے ہیں، دنیا انہیں نوچ کھائے گی۔ میں ان کی ڈھال بننا چاہتی ہوں لیکن وہ مجھے اپنا ہی دشمن سمجھتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ میں تھک گئی ہوں ان کی نفرت سہ سہ کر۔ یہ الفاظ سن کر میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ یہ اماں جی کون ہیں جسے وہ مخاطب کر رہی ہے؟ میرے علم کے مطابق اس کی ماں تو حیات اور دوسرے شہر میں رہتی تھی، تو پھر یہ قبر کس کی ہے؟ یقیناً یہ جادوگرنے کی کوئی کوڈ لینگویج ہے جس میں وہ اپنی بڑی جادوگرنی یا دیوی کو اماں یا کسی بزرگ کے نام سے پکارتے ہیں تاکہ سننے والے کو شک نہ ہو۔ یہ سوچ کر میرا غصہ اور بڑھ گیا کہ یہ کتنی چلاک عورت ہے جو قبرستان میں بھی اداکاری کر رہی ہے تاکہ اگر کوئی سن لے تو اسے ہمدردی ہو جائے۔ اس کی مکاری دیکھ کر مجھے اس سے گھن آنے لگی۔ میں نے سوچ لیا کہ بس اب بہت ہو چکا ہے، اب مزید تماشا دیکھنے کی ہمت نہیں۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اس سے پوچھنا ہوگا آخر اس نے یہ راستہ کیوں چنا اور وہ کس کا انتقام مجھ سے لے رہی ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا مفلر درست کیا اور ایک گہری سانس لے کر اپنے گلے کو صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن آواز میرے حلق میں پھنس گئی۔ خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت نے میری آواز چھین لی۔ اچانک ایک زوردار بجلی کڑکی اور بادلوں کی گرج سے پورا قبرستان لرز اٹھا۔ اس گرج کی آواز سے عائشہ ڈر کر اچھلی اور اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور بجلی کی چمک میں اس کی نظر مجھ پر پڑی جو اس کے سر پر ایک سیاہ دیو کی طرح کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر جو رنگ اڑے وہ دیکھنے کے قابل تھے۔ اس کی آنکھیں پھٹ کر باہر آنے کو تھی اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ اپنی جگہ پر جم گئی تھی اور اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، بس ہونٹ تھر تھرا رہے تھے۔ اس کا یہ خوف زدہ رد عمل
اس بات کا پکا ثبوت تھا کہ وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ اگر وہ سچی ہوتی یا کوئی نیک کام کر رہی ہوتی تو مجھے دیکھ کر اسے سکون ملتا۔ اس کا شوہر آ گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں صرف دہشت تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور سخت لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا ہے عائشہ؟ تم یہاں اتنی رات گئے اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ قبر کس کی ہے جس پر تم یہ ٹونے ٹوٹکے کر رہی ہو؟ میری آواز قبرستان کے سناٹے میں گونجی اور کئی پرندے درختوں سے پھڑ پھڑا کر اڑے۔ عائشہ نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور میرے قدموں کی طرف جھکی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے بولی، آپ یہاں کیوں چلے آئے ہیں؟ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں، یہ جگہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا شک یقین کی آخری حدوں کو چھو گیا کہ وہ ضرور کوئی خطرناک عمل کر رہی ہے، جس کے دوران میرا یہاں ہونا میری جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے اور اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور چلا کر کہا، مجھے مت بتاؤ کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط، بس مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کب سے یہ کھیل کھیل رہی ہو اور تم مجھ پر کیا کروا رہی ہو؟ کیا تم میری جان لینا چاہتی ہو یا مجھے پاگل کرنا چاہتی ہو؟ بولو ورنہ میں آج تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے ہاتھوں کی گرفت اس کے کندھوں پر اتنی سخت تھی کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری انگلیاں اس کے گوشت میں پیوست ہو رہی ہیں اور وہ درد اور تکلیف سے بل بلا اٹھی، لیکن اس نے اپنی زبان نہیں کھولی، بس مسلسل روئے جا رہی تھی اور یہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ خدا کے لیے میری بات سنیں۔ لیکن میں سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور وہ لڑ کھڑا کر اسی قبر کے اوپر جا گری اور اس کا سر کتبے سے جا ٹکرایا۔ اس کے ماتھے سے خون کی ایک لکیر پھوٹ پڑی، لیکن مجھے اس کے درد کا کوئی احساس نہیں تھا۔ مجھ پر انتقام اور سچ جاننے کا جنون سوار تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس قبر کے کتبے کو دیکھنے کی کوشش کی تاکہ جان سکوں آخر یہ کون مردہ ہے جس کی قبر کو میری بیوی نے اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے، جس کے نام پر یہ سارے ڈھونگ رچائے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی میں کتبے کی طرف بڑھا، عائشہ نے ایک زخمی شیرنی کی طرح پلٹ کر مجھے روکا۔ وہ کتبے کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی اور وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر بولی، نہیں نہیں، میں آپ کو یہ سب کرنے نہیں دوں گی، پڑھنے بھی نہیں دوں گی۔ آپ ایسے نہیں دے سکتے اسے۔ اگر آپ نے یہ سب پڑھ لیا تو آپ خود کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ اس کی یہ مزاحمت میرے لیے مزید حیران کن تھی۔ آخر اس نام میں ایسا بھی کیا راز چھپا ہوا تھا جو وہ اپنے کھیل پر کھیل کر اس نے مجھ سے چھپانا چاہتی تھی؟ کیا وہاں میرے کسی دشمن کا نام تھا یا کسی ایسے شخص کا جس کے ساتھ میرا ماضی کا کوئی تعلق تھا، یا پھر وہاں میرا ہی نام لکھا تھا؟ یہ میری فرضی قبر تھی جسے بنا کر وہ مجھ پر موت کا دورہ ڈال رہی موت کا عمل کر رہی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، کہیں اس نے میرا اپنا پتلا بنا کر قبر میں دفن تو نہیں کر دیا۔ یہ سوچ کر میں دیوانہ ہو گیا اور میں نے پوری قوت سے، طاقت سے اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ مجھ سے کمزور تھی، لیکن اس نے اس وقت میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ وہ مجھ سے مقابلہ کر رہی تھی اور بار بار مجھے دھکیل رہی تھی اور چیخ چلا رہی تھی کہ واپس چلے جاؤ، میں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ یہ راز کھل گیا تو ہم دونوں برباد ہو جائیں گے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔
لیکن میں نے ایک نہ سنی، میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر ایک طرف پھینکا، وہ مٹی پر جا گری اور تڑپنے لگی۔ اب میرے اور اس راز کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی، صرف رات کا اندھیرا اور کتبے پر جمی ہوئی مٹی تھی۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی طرف ٹارچ جلائی۔ ٹارچ کی تیز روشنی سیدھی اس پرانے قبر کے کتبے پر پڑی جس پر کائی جمی ہوئی تھی اور الفاظ دھندلے ہو چکے تھے۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا اور سانسیں حلق میں اٹک گئی تھی۔ میں نے جھک کر کتبے پر جمی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے اور دل کی دھڑکن کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ عائشہ پیچھے سے چیخ چلا رہی تھی، مت پڑیں، خدا کے واسطے مت پڑیں، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ میں نے مٹی صاف کر دی اور ٹارچ کی روشنی میں وہ نام ابھر کر میرے سامنے آنا والا تھا جو میری زندگی کے تمام سوالوں کا جواب تھا، اور شاید میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ بھی۔ میں نے آنکھیں جھپک کر غور سے اس تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی جو پتھر پر کندہ تھی، اور جیسے ہی پہلا لفظ میری سمجھ میں آیا، میرے پیروں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا تھا کہ وقت تھم گیا ہے اور کائنات کی ہر شے ساکت ہو گئی ہے، کیونکہ جو نام وہاں لکھا تھا وہ میری توقعات، وہم اور گمان سے کوسوں دور تھا، اور اس انکشاف سے پہلے کا جو خوفناک سناٹا تھا وہ اب میرے اندر ایک طوفان بن کر امڑ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ آنکھیں مل کر دیکھا کہ کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں ہو رہا، لیکن پتھر پر لکھے الفاظ تبدیل نہیں ہوئے تھے، وہ وہیں تھے، اٹل اور واضح، اور ان الفاظ نے میرے دل و دماغ میں ایک دھماکہ کر دیا۔ عائشہ کی سسکیاں اب میرے کانوں میں آ رہی تھیں، لیکن مجھے وہ آوازیں کسی دوسری دنیا سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی، کیونکہ میں اس وقت جس حقیقت کے سامنے کھڑا تھا وہ مجھے نگلنے کے لیے تیار تھی، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس راز کو جاننے کے لیے میں نے اتنا سفر طے کیا وہ راز اتنا بھاری ہوگا کہ شاید میں اسے اٹھا ہی نہ پاؤں۔ اب میری انگلیاں اس نام کے حروف کو چھو رہی تھی اور ہر حرف مجھے اپنی ذات کا مجرم ٹھہرا رہا تھا، لیکن ابھی میرے دل و دماغ کا ایک حصہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا کہ کیا یہ وہی ہے جو میں سوچ رہا ہوں، یا یہ بھی کوئی نظر کا دھوکہ ہے جو آج کل کے جو جادوائی ماحول نے پیدا کر دیا۔ ٹارچ کی لرزتی ہوئی روشنی کتبے پر جمی اور وہاں کندہ الفاظ میرے ذہن پر کے پردے پر کسی خنجر کی طرح نقش ہوئے۔ وہاں لکھا تھا، آرام گاہ محترمہ سکینہ بی بی زوجہ محمد دین، وہ دکھی ماں جس کی آنکھیں تا دم مرگ اپنے بیٹے کی راہ تکتی رہیں، اور نیچے میرا ہی نام، یعنی ان کے اکلوتے بیٹے کا نام درج تھا۔ یہ نام پڑھتے ہی میرے ہاتھوں سے موبائل فون چھوٹ کر گر گیا اور ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھومتی رہی اور ایک جھاڑی میں جا کر اٹک گئی۔ اندھیرے نے مجھے پھر سے اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن میرے اندر جو اندھیرا چھایا ہوا تھا وہ اس رات کی سیاہی سے کہیں زیادہ گہرا اور خوفناک تھا۔ یہ میری قبر، ماں کی قبر تھی، وہ ماں جنہیں میں نے 5 سال پہلے اپنی بیوی کی محبت اور اپنی نام نہاد ماڈرن زندگی کی خاطر گاؤں کے پرانے گھر میں تنہا چھوڑ دیا اور پھر کبھی پلٹ کر ان کی خبر نہ لی تھی۔ مجھے لگا وہ گاؤں میں اپنے بھائیوں کے ساتھ خوش ہوگی، یا شاید وہ کہیں دور جا بسی ہوں گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے چھوڑ جانے کے غم نے انہیں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ میرے ہی شہر کے اس ویران قبرستان میں من و مٹی تلے سو رہی تھی۔ میرا دل و دماغ چکرانے لگا اور میں گھٹنوں کے بل اسی زمین پر گر گیا جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نجاست اور جادو کا گڑھ سمجھ رہا تھا۔ یہ وہی مٹی تھی جس میں میری جنت دفن تھی،
میری کل کائنات دفن تھی اور میں بد نصیب کیا سے کیا سوچ رہا تھا۔ عائشہ میرے پیچھے کھڑی ہو کر اب بھی رو رہی تھی، لیکن اور اب اس کے رونے میں خوف نہیں بلکہ دکھ اور ہمدردی تھی۔ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ سب کیا ہے عائشہ؟ میری ماں یہاں کیسے پہنچی اور تمہیں یہ سب کب پتہ چلا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عائشہ نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہچکیوں کے درمیان بتایا کہ جب آپ نے ماں جی کو گھر سے نکالا تو وہ گاؤں نہیں گئی تھی، بلکہ آپ کی محبت میں اسی شہر میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہنے لگ گئی تھیں۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے پیسے کماتی، پیٹ پالتی اور روزانہ چھپ کر آپ کو دیکھنے آتی، یعنی جب آپ دفتر چلے جاتے۔ ایک دن وہ بیمار پڑ گئیں اور ہسپتال میں دم توڑ دیا۔ ہسپتال والوں نے ان کے پاس موجود پرچی سے میرا نمبر ملایا، کیونکہ آپ نے تو اپنا نمبر بدل لیا تھا۔ میں اسی مٹی پر گر گیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نجاست اور کا گڑھ سمجھ رہا تھا، وہی مٹی جس میں میری جنت دفن تھی، وہی میری کل کائنات تھی، اور میں بد نصیب کیا سے کیا سوچ رہا تھا۔ عائشہ میرے پیچھے کھڑی اب زاروں قطار رو رہی تھی، لیکن اب اس کے رونے میں خوف نہیں تھا بلکہ دکھ اور ہمدردی تھی۔ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ سب کیا ہے عائشہ؟ میری ماں یہاں کیسے پہنچی اور تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عائشہ نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہچکیوں کے درمیان بتایا کہ جب آپ نے ماں کو گھر سے نکالا تھا تو وہ گاؤں نہیں گئی، بلکہ وہ آپ کی محبت میں اسی شہر میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہنے لگ گئی، اور وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے پیٹ پالتی پولتی، روزانہ چھپ کر آپ کو دیکھنے آتی جب آپ دفتر چلے جاتے تھے۔ ایک دن وہ بیمار پڑ گئی اور ہسپتال میں دم توڑ دیا۔ ہسپتال والوں نے ان کے پاس موجود پرچی سے میرا نمبر ملایا تھا، کیونکہ آپ نے تو اپنا نمبر بدل لیا تھا۔ میں وہاں پہنچی تو وہ جا چکی تھی۔ میں نے انہیں اس قبرستان میں دفنا دیا، لیکن میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں ڈرتی تھی، لیکن آپ کو پچھتاوا مار ڈالے گا، یہ شاید آپ یقین نہ کریں، کیونکہ آپ کے دل میں ان کے خلاف اتنی نفرت بھر دی گئی تھی کہ میں نے سوچا کہ آپ کے حصے کی خدمت کروں گی، آپ کے حصے کی معافی مانگوں گی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ نہ لے۔ میں ہر جمعرات یہاں پر آ کر ان کی قبر پر سورہ یاسین پڑھتی ہوں اور ان سے معافیاں مانگتی ہوں، اور وہ آپ کے معاف کر ڈالے۔ عائشہ کی یہ باتیں میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ میں جسے کالا جادو سمجھ رہا تھا، وہ دراصل میری بیوی کی وہ عبادت اور خدمت تھی جو میرے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ وہ عورت جسے میں بد کردار اور مکار سمجھ رہا تھا، وہ مجھ سے زیادہ نیک اور وفادار نکلی۔ اس نے میرے گناہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ میں چیخ مار کر قبر سے لپٹ گیا اور مٹی کو چومنے لگا۔ اماں مجھے معاف کر دو، میں بدبخت ہوں، زمانے کا ظالم ہوں، میں نے جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑ ڈالا، میں اس قابل نہیں کہ مجھے معافی ملے۔ میں نے وہ گود ٹھکرا دی جس نے مجھے پالا پوسا تھا۔ میں نے وہ کا معاملہ سخت ہے۔ میں آج اس قبرستان کی ویرانی میں مجھے زندگی میں سب سے بڑا سبق ملا کہ شک انسان کی عقل کو اندھا کر دیتا ہے اور انسان اپنے قریبی رشتوں کی اچھائی کو بھی برائی سمجھنے لگتے ہیں۔ اور سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کرنی چاہیے، کیونکہ قبر کے کتبے پر سر رگڑنے سے وہ واپس نہیں آتے، اور نہ ہی پچھتاوے کے آنسو مردہ دلوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔
میں نے آج اپنی جنت کھو ڈالی تھی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس نے مجھے ایک ایسی شریک حیات دی جس نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور میری بخشش کا وسیلہ بنی۔ ہم دونوں میاں بیوی اس رات دیر تک اس قبر پر بیٹھے روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہے، اور میں نے عہد کر لیا کہ اب اپنی باقی زندگی اسی پچھتاوے اور نیکی کے کاموں میں گزار ڈالوں گا، تاکہ شاید روز محشر میری ماں مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اپنے سینے سے لگا لے۔ یہ کہانی ہر اس اولاد کے لیے ایک تنبیہ ہے جو دنیا کی رنگیلیوں میں ہو کر اپنے والدین کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو دعاؤں کا وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے جو بلاؤں کو روکے رکھتا ہے، اور پھر انسان دولت کے ڈھیروں پر بیٹھ کر بھی سکون کی ایک بوند کو ترستا رہتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔